اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کی قدرت کی وجہ سے آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ کل میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، ایک گزارش کی تھی، ایک آپ لوگوں سے التجا کی تھی کہ بھائی گٹکا، سگریٹ، تمباکو، پان ان سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں اور بے موت نہ مریں اور اپنے ساتھ میں دوسروں کو نہ ماریں۔ اس کی بھی آپ سے ایک التجا کی تھی۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز دیکھوں جو اب سے 50-100 سال پہلے سگریٹ کے بارے میں ہو، تو اللہ کا کرم ہوا، ایک کتاب میں مجھے جو ہے اس کے بارے میں کچھ ملا، اور میں نے وہ کتاب میں ڈھونڈنے کے بعد میں دیکھا کہ آج سے نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے لوگ نشے کے مخالف رہے۔ میں نے احادیث کے بارے میں تو بتا ہی دیا تھا، اور قرآن کے بارے میں کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اندر کڑھنا تھا، اور ان کی کڑھن کی وجہ سے، ان کا دل دکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کی، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا جواب تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میں نے یہ ایک کتاب میں ڈھونڈا تو 1917 میں اس کتاب میں ملا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ حال ہی میں برٹش میڈیکل جرنل میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں قلب پر تمباکو نوشی کے اثرات کے متعلق بحث کی گئی ہے، اور تمباکو نوشی سے قلب کی حرکات وغیرہ کے جو برقی نقشے بنتے ہیں ان کو بھی شائع کیا گیا ہے۔ یعنی جو تمباکو کی وجہ سے جو بجلی کی ترنگ کی طرح جو اس میں چلتے ہیں کہ اس کو بھی شائع کیا گیا ہے۔ اور تمباکو نوشی سے نبض تیز ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جو آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نشے کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے ہمارے اندر چستی پھرتی آ رہی ہے، وہ چستی پھرتی نہیں آتی، موت کی طرف بلاوا ہوتا میرے بھائی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہے یہ۔ تو خون کی نالیوں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، چنانچہ وجاء القلب ایجانیا پیکیوسورس کے مریضوں کو تمباکو نوشی سے درد کی شکایت میں اضافہ ہو جانے کا باعث بھی یہی ہوا کرتا ہے۔ یعنی دل کی طرف سے درد ہے وہ بھی، اور خون کی جو نالیاں ہیں ان پہ بھی دباؤ اس کا بہت زیادہ پڑتا ہے، اور جب اس کا دباؤ پڑتا ہے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خون کے دباؤ پر تمباکو نوشی کے اثرات کے تجربات میو کلینک میں بھی کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ 1908 کو مجلس استاذہ، یعنی جو میو کلینک کی رواداد میں ڈاکٹر ہیرل اور کوسی، کیونکہ اس وقت ایک انڈین تھے، ایک انگلینڈ کے تھے،
تو ان کی طرف سے ایک مضمون اور رپورٹ بھی اس سلسلے میں شائع ہوئے ہیں کہ تمباکو کے دھوئیں کو سانس کے ساتھ بدن کے اندر کھینچنے سے لوگوں میں اور آنکھوں کے تبتا شبکیہ پر کیا غیر طبی تغیرات ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض اشخاص میں اس سے بیضا اسی قسم کے تغیرات ظاہر ہوتے ہیں جو سردی والوں کو میں گزشتہ سال سے 10 اشخاص میں یہ اثر پیدا کے ساتھ نہایت نمایاں پائے گئے ہیں۔ سگریٹ پینے سے خون کا دباؤ زائل تھا، انتباہی 130 140 یعنی پلس جو ہے 130 140 تک پریشر جو ہے بڑھ جاتا انسان کا، اور جو نیچے کا ہوتا وہ 86 سے 90 تک ہو جاتا، جو 80 رہنا، اور جو 120 رہنا وہ 140 تک ہو جاتا، اور کبھی کبھی یہ 180 تا 160 بھی ہو جاتا۔ دوسرے شخص میں جو سگریٹ نوشی سے بچے رہتے ہیں ان کے اندر 120 تا 130 اور 80 تا 86 رہتا، مگر جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ بڑھ جاتا، یا پھر کمزور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا، تو دل کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہے 130 مان لو رہتا تھا تو اس کی جگہ جو ہے وہ 100 110 رہنے لگتا۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے جو ہے دل کمزور ہو جاتا، دل کمزور ہو گیا تو پھیلنے بھی لگتا، اور اسی کی وجہ سے اگر آپ چین اسموکر ہیں تو 160 170 اور چلنے کے بعد میں دم پھولنے لگتا، تھوڑا چلے سانس پھول گیا، تھوڑا چلے سانس پھول گیا، تھوڑا چلے سانس پھول گیا، پھر پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کے پاس ایسے کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کہتا، نہیں اب ہارٹ کے ٹیسٹ کراؤ، اب لنگز کے ٹیسٹ کراؤ، اب لیور کے ٹیسٹ کراؤ۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ سگریٹ کو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو الوداع کہہ دیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ انتباہی 161 سے لے کے 170 تک ہو سکتی اوپر کی نبض اور سگریٹ پینے والوں کی، اور 100 نیچے کی جو ہے وہ 100 سے 106 تک ہو سکتی۔ چوتھے شخص میں سگریٹ نویسی سے پہلے جو سگریٹ نہیں پیتے تھے وہ 130 تا 170 یا بہت زیادہ، اگر کسی کا عمر کے لحاظ سے بڑھا تو جیسے 50 سال ہے تو اس کو 140 سے لے کے 78 تک ہوتا تھا، اور انہی جو 140 سے 178 تک ہوتا تھا جو اگر سگریٹ نویسی کرتے 50 سال کے بعد والے تو ان کو 195 تک پہنچ جاتا، 190 تک پہنچ جاتا، اور نیچے کا 100 تک رہ جاتا۔ تو اس سے اللہ حفاظت فرمائے، اس سے جتنی جلدی ہو سکے سگریٹ نویسی سے بچیں، اور اپنے آپ تو بچنا ہی ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا، اور گھر میں تمباکو کا سخت ترین پرہیز کر دیجیے۔ آج تو اللہ ماشاء اللہ فیشن کا دور ہے، اس فیشن کے دور میں کیا مرد کیا عورت کیا بچے کیا بوڑھے کیا جوان، ہر کوئی پسندیدہ عمل ہو رہا سگریٹ پینے کا، موت کی طرف کو بھاگے چلے جا رہے۔ پھر کہتے ہیں یار پہلے زمانے میں عمریں جو ہیں اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی کہ آدمی 100 سال 100 سال زندہ رہا کرے تھے، آج جو ہے 50 60 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں آدمی نکل لیتا۔ کیوں نکل لیتا؟ آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی تھا، پہلے کھانے اچھے تھے، آج کھانے برے کر دیا ہم نے، آج ہم پیزا برگر کے غلام ہو گئے، آج ہم جو ہے پروسیسنگ فوڈ کے غلام ہو گئے۔ پہلے زمانے میں اپنے آپ کا مانا، اپنے آپ کھانا، اپنے آپ ان چیزوں کو جو ہے بنا کے کھاتے تھے، تو اس لیے ہمارے اندر طاقت اور قوت بھی اسی طرح کی رہتی تھی۔ آج وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، آج ہم محنت سے بچتے، محنت سے بچنے کی وجہ سے ساری چیزیں باہر کی کھاتے۔ تو میرے بھائی یہ آج انشاءاللہ اب یہ سگریٹ کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ کتنی نبض بڑھ سکتی اور کتنا پریشر بڑھ سکتا۔ انشاءاللہ کل سے کسی اور ٹاپک پہ بات۔ السلام علیکم۔